آج کا درس جو ہے نا اس بات میں بہت خاص ہے کہ آج کا پورا درس قرآن کے آس پاس ہی انشاءاللہ گردش کرے گا. یہ روایت بھی سنیے, کتاب الاعتصام ہی ہے, اور یہ حدیث پاک دیکھیں. ان ابی عمران الجونی ان جندب بن عبداللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اقرؤوا القرآن ما تلفت قلوبکم. آقا فرماتے ہیں کہ قرآن تب تک ہی پڑھو جب تک تمہارا دل لگے, دلچسپی ہو, دل ساتھ دے رہا ہے. فرماتے ہیں کہ جب تک دل لگ رہا ہے تب تک پڑھو. فَإِذَا اخْتَلَفْتُمْ فَقُومُوا. جب اکتاہٹ محسوس کرو تو کھڑا ہو جاؤ. جب اکتاہٹ محسوس کرو, کئی بار قرآن پاک پڑھتے ہیں نا تو آدھا پارہ ایک پارہ جب تک پڑھے نا تو ٹھیک مزہ آ رہا ہے, دل بھی ساتھ دے رہا ہے, سکون بھی ہے. اور کئی بار ہوتا ہے کہ آپ ایک پارے سے آگے بڑھے یا 2 پارے سے آگے بڑھے تو اب لگتا ہے کہ نہیں زبردستی پڑھ رہے ہیں, اب من نہیں کر رہا ہے, تھکاوٹ ہو رہی, اکتاہٹ ہو رہی, لیکن پھر بھی پڑھے جا رہے ہیں. نہیں, ایسا نہیں کرنا چاہیے. جب تک آپ کی دلچسپی ہے, ساتھ دے رہا ہے دل, خیال سب کچھ ٹھیک ٹھاک تازگی کے ساتھ آپ پڑھ رہے ہیں تب تک پڑھیں. من اکتاہٹ کا شکار ہو رہا ہے تو اٹھ جائیں, تھوڑا ٹہل لیں, گھوم پھر لیں, تھوڑی سی اپنے من بہلا لیں. جب پھر دل ساتھ ہو جائے, پھر اکتاہٹ ختم ہو جائے, پھر قرآن پاک کھولیں. چونکہ قرآن وہ شاندار کتاب ہے جو رب تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے. اس کلام کو زبردستی اکتاہٹ کے ساتھ نہیں پڑھنی ہے, تازگی کے ساتھ پڑھنی ہے کہ میرے رب کا کلام ہے. جب رب کا کلام ہو تو شان کے ساتھ بھی پڑھیں, اور ایسا پڑھیں کہ جب اللہ تعالیٰ توفیق دے اور دل اور زبان دونوں ساتھ ہو نا تبھی قرآن پاک کی تلاوت کریں. اس پر کچھ باتیں سنیے. حضرت سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کتنے ہی قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن ان پر لعنت کرتا ہے. یہ حضرت انس ابن مالک فرماتے, احیاء العلوم میں امام غزالی نے لکھا ہے, پڑھنے والے پڑھتے ہیں لیکن قرآن اس پر لعنت کرتا ہے. سیدنا, اچھا یہ لعنت کون کرتا ہے, یہ کب کرتا ہے قرآن پڑھنے والے پر لعنت؟ تب کرتا ہے جب کہ قرآن کوئی آدمی غلط پڑھتا ہے, زبردستی پڑھتا ہے, غفلت کے ساتھ پڑھتا ہے. قرآن بھی پڑھ رہا ہے, ادھر ادھر دیکھ بھی رہا ہے, قرآن بھی پڑھ رہا ہے, بیچ میں میسج بھی اٹھا رہا ہے, چیک کر رہا ہے, بیچ میں کال بھی دیکھ رہا ہے. یعنی یہ قرآن کو جو بے خیالی, غفلت اور سستی کے ساتھ جو لوگ پڑھتے ہیں نا, قرآن اس پر لعنت کرتا ہے. خدا کا کلام جب کسی کے پاس محبوب کا خط آئے تو آدمی محبوب کا خط پڑھنے کے لیے کہاں جاتا ہے؟ کنارے جاتا ہے, کنارے جاتا ہے, دروازہ بند کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ بالکل سکون کے ساتھ پورا میسج پڑھوں کہ آیا کیا ہے. اپنے محبوب کا میسج آئے, خط آئے تو سب سے کنارہ کش ہو کر بالکل تنہائی میں آپ اکیلے پڑھتے ہیں. خدا کا پیغام ہے قرآن پاک, جب اس کو پڑھیں تو کیسا یکسوئی ہونی چاہیے, تنہائی ہونی چاہیے, بیچ میں دوسرے کام نہیں کہ جب تک آپ شروع کر رہے ہیں اور ختم کر رہے ہیں قرآن پاک توجہ کے ساتھ پڑھیں. اگر آپ نے بے خیالی اور غفلت کے ساتھ پڑھا نا تو قرآن پڑھنے والے پر لعنت کرتا ہے. اور سیدنا میسرہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فاسق و فاجر شخص کے پیٹ میں قرآن اجنبی ہے. فاسق و فاجر کے پیٹ میں قرآن اجنبی ہے. اور سیدنا ابو سلیمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جب حفاظ قرآن پڑھنے کے بعد اللہ کی نافرمانی کریں تو ایسے حفاظ کو فرشتے بتوں کے پجاریوں سے پہلے پکڑیں گے. یہ بہت ڈراؤنی بات ہے. بزرگ فرماتے ہیں کہ کوئی حافظ قرآن ہو اور قرآن کا حفظ بھی کیا اور اس کے بعد اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں, گناہ کا کام کر رہے ہیں, تو فرشتے بتوں کی پجاریوں سے پہلے ایسے حافظوں کو پکڑیں گے کہ آپ نے قرآن حفظ کیا تھا, آپ کے سینے میں قرآن تھا, آپ نے کیسے اللہ کی نافرمانی کی؟ تو اللہ کی نافرمانی اگر حفظ قرآن کے بعد کوئی کرتا ہے نا تو بتوں کے پجاری مشرکوں کو فرشتے بعد میں پکڑیں گے, ایسے لوگوں کو فرشتے پہلے پکڑیں گے. تو حفظ بھی ہو اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری بھی ہو. اور بعض علماء کرام رحمہم اللہ السلام فرماتے ہیں جب ابن آدم قرآن پاک کی تلاوت کے درمیان بیکار باتوں میں مشغول ہو کر پھر پڑھنے لگتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے تجھے ہمارے کلام سے کیا واسطہ؟ قرآن پاک کوئی پڑھ رہا ہوتا ہے اور بیچ میں بیکار باتیں بھی کرنے لگتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے تمہیں ہمارے کلام سے کیا واسطہ؟ پڑھ ہی رہے ہو تو توجہ کے ساتھ پڑھو. اور ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے منقول ہے کہ بعض اوقات بندہ ایک سورت شروع کرتا ہے, قرآن پاک پڑھتے پڑھتے ایک سورت شروع کرتا ہے تو اسے پوری پڑھ لینے تک فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں. آپ قرآن پاک کی ایک سورہ شروع کیے, پوری کرنے سے پہلے فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں. اور کبھی بندہ ایک سورت شروع کرتا ہے تو اسے پوری پڑھ لینے تک فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں.
دونوں باتیں ہیں. دیکھیے بالکل کان کھڑے کیجئے قرآن کے تعلق سے. فرماتے کوئی بندہ ایسا ہوتا ہے کہ قرآن شروع کرتا ہے, کوئی سورہ شروع کرتا ہے, پوری ہونے سے پہلے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں اور کچھ پر لعنت بھیجتے ہیں. عرض کی گئی یہ کیسے ہوا, یہ کیسے ہوتا ہے, کسی پر لعنت کسی پر رحمت؟ فرمایا جب وہ اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانتا ہے تو فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں, ورنہ لعنت بھیجتے ہیں. یعنی قرآن پڑھنے والا قرآن کے حلال کو حلال سمجھتا ہے, حرام کو حرام سمجھتا ہے, تو قرآن رحمت بھیجتا ہے, فرشتے رحمت بھیجتے ہیں. اور اگر قرآن پڑھ تو رہا ہے لیکن قرآن کے حرام کو حرام نہیں سمجھتا, حلال کو حلال نہیں سمجھتا, یعنی قرآن کے خلاف چلتا ہے, تو قرآن کی صورت اس پہ لعنت بھیجتا ہے کہ پڑھ تو رہے ہو لیکن عمل نہیں کر رہے ہو. ہوتا تو ہے نا یہ, جیسے آپ کوئی قرآن پاک پڑھ رہا ہے اور قرآن پاک میں سود کے حرام ہونے والی آیت پڑھا اور آ کے دکان میں بیٹھا, ہاں حساب کرو, تو اب کیا بولے, اس کو تو سود آ کر کے سود کا حساب کرنے بیٹھ گیا, اور قرآن پڑھا تو اس میں پتہ چلا وہ سود کے حرام ہونے کی پڑھ کے آیا. وہ پڑھ کے آیا قرآن پاک میں کہ نماز فرض ہے اور اذان ہو رہی ہے اور بندہ مسجد کی طرف آ نہیں رہا ہے. یعنی قرآن نے جس چیز کو حلال کیا اس کو حلال سمجھنا, اس چیز جو حرام کیا اس کو حرام سمجھنا, اس کے بعد قرآن پڑھنا, تو قرآن الحمدللہ رحمت بھیجتا ہے. حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قرآن لوگوں پر اس لیے نازل کیا گیا ہے تاکہ اس کے مطابق عمل کریں, لیکن لوگوں نے اس کے پڑھنے پڑھانے کو عمل ٹھہرا لیا ہے. بے شک تم میں سے کوئی شخص سورہ فاتحہ سے اخیر تک قرآن پڑھ لیتا ہے, اس میں سے کوئی حرف بھی نہیں چھوڑتا, لیکن اس پر عمل چھوڑ دیتا ہے, عمل نہیں کرتا تو فضیلت نہیں پائے گا. توریت شریف میں ہے, اللہ کی کتاب ہے توریت, موسیٰ پر نازل ہوئی, کہ اللہ فرماتا اے بندے, یہ توجہ سے سنیے توریت کا یہ فرمان, اے بندے کیا تجھے مجھ سے حیا نہیں آتی؟ اللہ فرماتا ہے کیا تجھے مجھ سے حیا اور شرم نہیں آتی کہ تو راستے میں چل رہا ہوتا ہے, تیرے پاس کسی بھائی کا خط آتا ہے تو راستے سے ہٹ جاتا ہے اور بیٹھ کر اس کے ایک ایک حرف کو غور سے پڑھتا ہے, یہاں تک کہ اس کا کوئی لفظ نہیں چھوڑتا, جبکہ یہ قرآن میری کتاب ہے, میں نے تیری طرف نازل کی, دیکھ اس میں تیرے لیے کتنی تفصیل ہے, میں نے کتنی بار تجھے سمجھایا ہے تاکہ اس کے طول و عرض لمبائی چوڑائی میں غور و خوض کرے, پھر بھی تو اس سے منہ پھیرتا ہے. کیا میرا مرتبہ تیرے نزدیک تیرے بھائیوں سے بھی کم ہے؟ اے میرے بندے تیرے پاس تو تیرا کوئی بھائی بیٹھتا ہے تو اس کی طرف تو مکمل توجہ دیتا ہے اور اپنے دل کو مکمل طور پر اس کی باتوں کی طرف متوجہ کرتا ہے. اگر اس دوران کوئی شخص بات کرے یا کوئی اس کی باتوں میں خلل ڈالے تو اسے اشارے سے خاموش کر دیتا ہے. اب جبکہ میں تیری طرف متوجہ اور تجھ سے کلام کر رہا ہوں تو تیری حالت یہ ہے کہ تیرا دل مجھ سے پھرا ہوا ہے, کیا تو نے مجھے اپنے بھائیوں سے بھی کم مرتبہ سمجھ لیا ہے؟ غور کریں اس بات پر, کتنی اللہ تعالیٰ نے کس انداز میں سمجھایا. میں آسان کرتا ہوں, پہلے اللہ نے کیا فرمایا کہ تمہارے پاس تمہارے کوئی بھائی کا خط آتا ہے تو تم اس کو بڑے توجہ سے ایک ایک حرف پڑھتے ہو. کیا قرآن کو کبھی ایک ایک حرف پڑھا ہے؟ ہم میں سے کئی ایسے ہوں گے کہ جنہوں نے اتنی عمر تک قرآن پاک ابھی پوری طرح الحمد کی الف سے والناس کی سین تک نہیں پڑھا ہوگا, پورا قرآن پاک ابھی تک نہیں پڑھا ہوگا, یا پڑھا بھی ہوگا تو اکا دکا بار پڑھا ہوگا. کئی ہم میں ایسے بیٹھے ہوں گے. اب آپ سوچیں کہ ہم اپنے دوستوں کے, اللہ نے یہ فرمایا کہ اپنے دوستوں کے بھائیوں کے میسج, ان کا خط, ان کا پیغام خود پڑھتے ہو. جیسے آج کل دیکھ لیں آپ سوشل میڈیا کے زمانے میں آدمی تو مسجد سے نکلتا نہیں کہ پہلے موبائل دیکھتا ہے کہ کس کس کا پیغام آیا, سو کے اٹھ کے پہلا کام نیٹ چالو کر کے یہ دیکھتا ہے کہ کس کا واٹس ایپ آیا, کس کا انسٹا آیا, کس کا پیغام, پہلے وہ چیک کرتا ہے. یعنی اپنوں کی کیا بات ہم تک آئی, دوستوں کی کیا بات آئی, وہ تو بہت زیادہ تجسس سے آدمی خیال سے دیکھتا ہے. یہ نہیں دیکھا کہ ہمارے گھر میں طاق میں جو قرآن رکھا ہے اس میں خدا کا پیغام ہے, خدا نے ہمیں کیا پیغام دیا ہے. یہ کتنے لوگ یہ توجہ کرتے کہ صبح اٹھ کر پہلے قرآن دیکھوں اس کے بعد دوستوں کو دیکھوں گا. اور اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ جو دوستوں کو توجہ زیادہ دے رہے ہیں, اپنے بھائیوں کے پیغام کو توجہ زیادہ دے رہے ہیں, تو اللہ فرماتا ہے کہ کیا ان کے نزدیک میرا درجہ دوستوں سے بھی کم ہے؟ ظاہر سی بات ہے. جس کو اچھا ایک مثال یہ بھی دیا کہ جب تم اپنے دوستوں کے بیچ بات کرتے ہو, اپنے دوست کے ساتھ بیچ میں کوئی دخل اندازی کرتا ہے تو آپ اس کو منع کرتے ہو کہ میں اس سے بات کر رہا ہوں نا, تم بیچ میں کیوں ٹپک رہے ہو؟ سامنے والے کو منع کرتے جو بیچ میں آتا ہے. تو اللہ فرماتا ہے جب تم اپنے دوست سے بات کرتے ہو, کوئی بیچ میں آتا ہے تو منع کرتے ہو, اور جب میرا قرآن پڑھتے ہو تو بیچ بیچ میں کیا کیا کرتے رہتے ہو.
یعنی میرا مرتبہ تمہارے نزدیک دوست سے بھی کم ہے. بہت واقعی میں یہ جھنجھوڑنے والی بات ہے، اور یہ ہمیں پیغام دے رہا ہے کہ ہم قرآن پاک کو سمجھیں، پڑھیں، تلاوت کریں اور قرآن کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں. جی ہاں، قرآن جنہوں نے نہیں پڑھا ہے تو وہ تو سیکھ لیں، اور جو پڑھ لی ہے نا قرآن، جن کو پڑھنا آتا ہے، تو آپ یقین مانیں عوام کی اگر بات کریں، عالم اور حافظ کو چھوڑ کر عوام کی اگر بات کریں نا، تو 99% وہ لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے تو ہے لیکن انہیں پڑھنا نہیں آتا. پڑھنے کے بعد بھی پڑھنا نہیں آتا. یقین کریں اس بات کو کہ پڑھنا نہیں آتا. کیوں نہیں آتا؟ جیسے آپ مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں، جو امام صاحب تلاوت کرتے ہیں تو ان کے تلاوت کا جو انداز ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ عالم حافظوں کا ہی کام ہے، وہی ایسا پڑھ سکتے ہیں، ہم تھوڑی پڑھ سکتے ہیں. تو عالم حافظ فرشتوں کی اولاد نہیں ہے، وہ بھی انسان کی اولاد ہے، وہ بھی پڑھ کے ہی سیکھتے ہیں. تو وہ جب پڑھ کے ہی سیکھتے ہیں تو کوئی اور آدمی بھی سیکھ سکتا ہے، اور جب اور آدمی بھی سیکھ سکتا ہے تو سیکھنا نہایت لازم ہے. اور یقین کریں کہ قرآن پڑھنے کا پورا فائدہ تبھی ہوگا جب آپ قرآن کو قرآن کے مطابق پڑھیں گے. جیسے حروف کے مخارج ہوتے ہیں، الف سے لے کر یا تک مشکل سے 20-22 حروف ہیں. 20-22 حروف وہ بھی میرے زبان سے نکالنا ہے. کہاں سے کیا نکالنا ہے؟ منہ کے اندر ہی پوری جگہ ہے، میری منہ کی جگہ ہے، کون سا حرف کہاں سے نکالنا ہے بتا دیا گیا ہے. تو ہم پڑھ کے بھی نہیں نکال پائیں گے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کوشش کریں، بالکل ہو سکتا ہے. اچھا، کئی بار یہ ہوتا ہے کہ ایک عمر ہونے کے بعد پھر حیا بھی آتا ہے، کس کس کے پاس جا کے سیکھیں. تو اللہ کی رحمت سے آج کل آن لائن دنیا ہے، کئی جگہ کے مدرسے، کئی سنستھائیں، کئی علماء حفاظ بھی آن لائن پڑھاتے ہیں لوگوں کو کہ آپ پڑھیں اور قرآن درست کر لیں. یقین کریں آپ جس بھی عمر میں ہے نا، میرا پیغام ہے کہ آج سے ہی خیال بنائیں کہ میں قرآن دیکھ کے پڑھنے تو آتا ہے مجھے، لیکن درست جو نہیں پڑھنا آتا نا اس کو سدھاروں گا. اس کو سدھارنے کے لیے جو ہے نا کئی سنستھائیں آن لائن کورسز کراتی ہیں. دعوت اسلامی خود آن لائن کورسز کراتی ہے، ہلکے پھلکی فیس لیتے ہیں لوگ، لیکن قرآن پاک 2-3 مہینے میں آپ کا درست کر دیتے ہیں. تو ایسے لوگوں سے رابطہ کریں، ملیں، سمجھیں اور قرآن پاک کو درست پڑھیں. اور یقین کریں جس دن آپ قرآن پاک کو درست پڑھنا لگ جائیں گے نا، وہ محبت ہوگی آپ کی قرآن سے کہ آپ خود سمجھیں گے کہ پہلے میں پڑھتا تھا وہ بات نہیں تھی، اب پڑھ رہا ہوں تو بڑی بات ہے اس میں. آدمی جب غلط پڑھے گا تو قرآن کا فیض کیا ملے گا؟ اور پھر صحیح پڑھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ آپ قرآن کے بنا، قرآن درست پڑھے بنا نماز ہوگی کیا؟ قرآن اگر کوئی درست نہیں پڑھتا، میں نہیں کہتا کہ بالکل ایک عالم، ایک حافظ کی طرح ہی مکمل لے وے لگا کے پڑھے، اتنا بھی ضروری نہیں، لیکن کم سے کم اتنا کہ کون سا حرف کہاں سے نکلے گا یہ سمجھ ہونا، یہ ہر مسلمان پر فرض ہے. مکمل قاری بن جانا ہی ہر آدمی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ بالکل مکمل قاری ہی بن جائے، سارے اصول سیکھ لے، سارے قاعدے سیکھ لے، سارے گرامر سیکھ لے، سب پر ضروری نہیں ہے، لیکن کم سے کم اتنا کہ قرآن بالکل درست پڑھ پائیں، اتنا ہر مسلمان پر فرض ہے. تو آج سے ہی ایک ارادہ بنائے کہ ہمیں قرآن درست کرنا ہے، اور جب قرآن درست کر لیں گے نا تو اس کی برکتیں الحمدللہ حاصل ہوگی اور آپ کو فیض بھی حاصل ہوگا. یہ تو ہوئی غفلت سے پڑھنے والوں کے تعلق سے بات. آئیے قرآن کی تلاوت پر کچھ باتیں مزید سنتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہ اپنے پڑھنے والوں پر کشادہ ہوتا ہے. وہ گھر میں برکت ہوتی ہے، وہ گھر میں برکت ہوتی ہے جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے، اور اس کی بھلائی بہت ہوتی ہے، اور اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں. جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے اس گھر میں فرشتے آتے ہیں، اور شیاطین اس گھر سے نکل جاتے ہیں. لوگوں نے شیطان کو گھر میں بٹھا رکھا ہے، فرشتوں کو باہر رکھ رکھا ہے، تو کیا برکت ہوگی؟ قرآن کی تلاوت ہونی نہیں ہے، ٹی وی میں، موبائل میں اناپ شناپ چیزیں دیکھنی ہے تو شیطان اندر، فرشتے باہر. اور وہی اس کا الٹا ہو، قرآن پاک کی تلاوت ہو اور غلط چیزیں ٹی وی وغیرہ میں نہ دکھے تو فرشتے اندر، شیطان باہر. تو اب کس کو اندر کرنا ہے، کس کو باہر کرنا ہے، یہ سب کے ہاتھ میں ہے. اور جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا وہ اپنے رہنے والوں پر تنگ ہو جاتا ہے. گھر بہت بڑا بنا لیے یہ کافی نہیں ہے. یہ حدیث یہ کہتی ہے کہ اگر گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا تو وہ گھر تنگ ہے، وہ گھر چھوٹا ہے، تنگی ہے اس گھر میں، اور اس کی بھلائی کم ہو جاتی ہے. اس سے فرشتے نکل جاتے ہیں اور شیطان آ جاتے ہیں. اور سیدنا امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں اللہ کا دیدار کیا. جی، خواب میں اللہ کا دیدار جو ہے نا، یہ اللہ کے اولیاء کرام بھی کرتے تھے. امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں اللہ کا دیدار کیا تو میں نے اللہ سے عرض کی، اے میرے رب، تیرے نزدیک کون سا عمل سب سے افضل ہے جس کے ذریعے لوگ تیرا قرب حاصل کریں، بندہ تیرا قریب ہو جائے، سب سے بہتر عمل کیا ہے؟
تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے احمد بن حنبل، وہ میرا پاک کلام قرآن پاک ہے، اس کے ذریعے بندہ میرا قریب ہوتا ہے۔ اور میں نے عرض کی اے رب، اسے سمجھ کر پڑھے یا بغیر سمجھ کے پڑھے؟ فرمایا سمجھ کر پڑھے یا بغیر سمجھے پڑھے، پڑھے گا تو میرا قرب پائے گا۔ الحمدللہ، یعنی سمجھنا فائدہ ضرور ہے، لیکن بنا سمجھے بھی اگر پڑھا نا، درست پڑھا، تو قرآن کی تلاوت سے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ حضرت محمد بن کعب قرظی فرماتے ہیں قیامت کے دن جب لوگ اللہ سے قرآن سنیں گے، کن سے سنیں گے بولیے؟ کیا مزیدار بات ہے، قیامت کے دن میں ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ رب قرآن پڑھے گا، بندے سنیں گے۔ الحمدللہ، ایمان کے ساتھ وہ لمحہ نصیب ہو جائے۔ ایمان والے ہی سنیں گے، چونکہ قیامت کے دن اللہ سے کلام صرف ایمان والے کریں گے، اللہ کا دیدار صرف ایمان والے کو نصیب ہوگا۔ بے ایمان کو نہ اللہ کا کلام سنائی دے گا قیامت کے دن، نہ اللہ کا دیدار ہوگا، صرف ایمان والوں کو نصیب ہوگا۔ اس لیے اپنا ایمان بہرحال بچا کے رکھیے گا۔ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب لوگ اللہ عز و جل سے قرآن سنیں گے تو ایسا لگے گا گویا کبھی انہوں نے قرآن سنا ہی نہیں، رب پڑھے گا نا۔ آپ جب کسی اچھے حافظ قرآن سے سنتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے ایسا پڑھا جاتا ہے، ہم نے تو آج تک ایسا نہیں سنا، لوگ بولتے ہیں نا۔ تو جب انسانوں سے سنیں، اچھا پڑھنے والے سے سنیں تو یہ بات ہوتی ہے، اور جب قرآن پڑھنے والا خود رب کریم ہوگا، جو اس کلام کا مالک ہے، کلام الہی جس رب کا ہے، وہی رب جب قرآن پڑھے گا تو سارے لوگ سوچیں گے کہ ہم نے آج سے پہلے قرآن سنا ہی نہیں ہے، آج خدا سے قرآن سن رہے ہیں۔ الحمدللہ۔ اور حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب بندہ قرآن پڑھتا ہے تو فرشتہ اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیتا ہے۔ آنکھوں کے درمیان جو ہے نا فرشتے بوسہ دیتے، کن کے؟ جو قرآن پڑھتا ہے ان کے۔ اور حضرت عمر بن میمون رحمۃ اللہ علیہ فرماتے جس نے نماز فجر کے بعد قرآن پاک کھولا اور اس کی 100 آیات تلاوت کی، اللہ تعالیٰ اسے تمام اہل دنیا کے عمل کی مثل بلندی عطا فرمائے گا۔ فجر کی نماز، ایک تو فجر پڑھتے نہیں لوگ، اور صبح اٹھتے ہی لوگوں کام دھندا کام 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 لگنے لگ جاتا ہے۔ نیند کھلی ہے، موت سے زندگی میں آئے ہیں، نیند آدھی موت ہے، موت کی بہن کہا جاتا ہے اس کو، تو نیند سے اٹھے ہیں، موت سے باہر آئے ہیں، کچھ اللہ کا شکر ادا کر لیں، قرآن پاک کھول لیں، پڑھ لیں، اور اس کے بعد اپنی تجارت اپنے کام میں نکلیں۔ لوگ یوں ہی اٹھے اور صبح اٹھتے نہیں، اور لیٹ ہو جاتے تو اور تو کسی کی سنتے بھی نہیں، بیوی کو ڈانٹ رہے ہیں، بچوں کو ڈانٹ رہے ہیں، اور چلو جلدی جلدی نکلو، لیٹ ہو گئے ہیں۔ اب لیٹ اس سے نہیں ہوتا کہ آج تو قرآن نہیں پڑھا میں نے، آج میں نے یاسین نہیں پڑھا، آج میں نے وہ سورہ نہیں پڑھا، یہ خیال نہیں ہوتا۔ دنیا لیٹ ہو جائے لیکن قرآن سے جو پڑھنا ہے نا اس کی تلاوت کر ہی لیا کریں، اور قرآن پڑھ کر ہی مسجد سے اپنے گھر سے نکلا کریں۔ اس بات کو بالکل گرہ باندھ لیں کہ صبح اٹھ کر نا قرآن پاک کی تلاوت ضرور کرنی ہے۔ الحمدللہ۔ اور ایک بار حضرت سیدنا امام جعفر صادق کونڈے کی فاتحہ کرتے نا، امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا، صرف فاتحہ کرے اور نیاز ہی کھا کر کے صرف موٹے نہیں ہونا ہے، ان کی باتوں پہ بھی عمل کرنا ہے۔ امام جعفر صادق دیکھیے، حضرت سیدنا امام جعفر صادق حالت نماز میں بے ہوش ہو کر زمین پر تشریف لے آئے۔ نماز پڑھ رہے تھے اور نماز پڑھتے پڑھتے کیا ہو گئے؟ بے ہوش ہو گئے، زمین پر تشریف لے آئے۔ جب ہوش آیا تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ نماز پڑھتے پڑھتے کیسے بے ہوش ہو گئے؟ فرمایا میں ایک آیت کو بار بار پڑھتا رہا، نماز میں ایک آیت کو بار بار پڑھتا رہا، یہاں تک کہ میں نے اسے اللہ عز و جل سے بھی سنا، تو رب کی قدرت کو دیکھ کر میرا جسم ٹھہر نہ سکا، میں بے ہوش ہو گیا۔ کہہ رہے میں قرآن پڑھ رہا تھا اور کسی آیت کو ریپیٹ کر رہا تھا، ریپیٹ کرتے 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 جو کیفیت بنی، جو فیلنگ بنی، جو تعلق بنا خدا سے، پڑھتے 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 ہوتا نا کہ آدمی کے اندر صفائی، جب قرآن پڑھتا ہے تو قلب صاف ہوتا ہے، باطن صاف ہوتا ہے، باطن کی گندگیاں دور ہوتی ہے، اور جب باطن صاف ہوتا ہے تو بندہ رب سے جڑتا ہے۔ کہتے میں بار بار ریپیٹ کرتے 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 اس مقام تک پہنچ گیا کہ میں نے رب کا پڑھنا سن لیا، اور جب رب کا پڑھنا سنانا تو بے ہوش ہو کر گر پڑا، خدا سے کلام سن لیا نا۔ کیا شان ہے سیدنا امام جعفر صادق کی۔ اور اس قسم کے درجہ میں مٹھاس اور مناجات کی لذت بڑھتی ہے۔ کسی عقل مند نے کہا ہے کہ میں قرآن پڑھا تھا لیکن اس کی مٹھاس نہیں پاتا، حتیٰ کہ میں نے قرآن پاک کی اس طرح تلاوت کی گویا رسول اللہ سے سن رہا ہوں۔ دیکھو قرآن آپ کو پڑھتے مزہ آنا چاہیے، یہ اگر آپ چاہتے ہیں نا تو طریقہ بتاتے ہیں۔ بتا رہے ہیں کہ ایک دانشور کا قول ہے کہ میں پہلے قرآن پڑھتا تو مجھے مزہ نہیں آتا تھا، تو میں نے کیا کیا، میں ایسا قرآن پڑھنا شروع کیا کہ میں ایسا پڑھ رہا ہوں کہ جیسے رسول اللہ سے سن رہا ہوں۔
میں قرآن پاک اس طرح تلاوت کی گویا رسول اللہ سے سن رہا ہوں کہ آپ صحابہ کرام کے سامنے تلاوت فرما رہے ہیں، اور جب اس سے بھی تھوڑا آگے بڑھا تو میرا مرتبہ ایسا بلند کیا گیا کہ میں اس طرح تلاوت کرتا گویا سیدنا جبریل علیہ السلام سے سن رہا ہوں اور حضور کو وہ سنا رہے ہیں۔ پھر اللہ نے میرا مرتبہ اتنا بلند کیا کہ اب میں خود اللہ سے سنتا ہوں، اور اس وقت میں ایسی لذت اور سکون پاتا ہوں کہ میں قرآن کی تلاوت سے رک نہیں سکتا، ہے نا؟ فیلنگ لائے نا کہ میں کس سے سن رہا ہوں، کس سے پڑھ رہا ہوں۔ جب وہ فیلنگ لائیں گے نا تو الحمدللہ اس کی برکتیں نصیب ہوگی اور اس کا فیضان بھی نصیب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے کہ قرآن کی تلاوت کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو برکتیں عطا فرمائے۔ بس میں نے جو بیچ میں عرض کیا نا کہ قرآن کو درست کرنے والی بات، قرآن کو صحیح کرنے والی بات، مخارج یاد کرنے کی بات، اس پر آ جائیے، جی ہاں اس پر آ جائیے، اور ہر بندہ یہ کوشش کر لے کہ مجھے قرآن درست کرنا، الف سے لے کر یا تک حروف کو پہلے درست کرنا ہے، اور اس جو وہاں درست کیے نا الف سے لے کر یا تک اس کو فٹ کرنا ہے اپنے قرآن میں جو پڑھ رہے ہیں وہاں پر، ہے نا؟ جب وہ پڑھنے لگ جائیں گے نا مزہ آئے گا۔ جیسے اب میں ایک مثال بس دیتا ہوں، قرآن پاک جب آپ الف سے لے کر یا تک پڑھتے ہیں تو دو اس میں سین ہے، سین دونوں، چھوٹی سین بڑی سین، ہمارے ہاں بچپنے میں لوگ پڑھاتے ہیں یہ چھوٹی سین ہے یہ بڑی سین ہے، یہ چھوٹا کاف ہے یہ بڑا کاف ہے، تو اب دونوں اگر سیم ہی آپ ادا کریں، چھوٹی سین بڑی سین، جب سین ہی پڑھیں گے تو دو کیوں ہیں؟ اگر سین ہی ہے تو دو ہونے کی وجہ، یا چھوٹا کاف بڑا کاف بول دیتے ہیں، چھوٹا کاف بڑا کاف، تو جب دو ہے تو کاف ہی کیوں ہے؟ کچھ تو فرق ہوگا، چھوٹا بڑا کا تو کچھ فرق ہوگا نا۔ تو جو فرق واضح جیسے میں کرتا ہوں، جیسے اگر بنا نقطے والی کی سین ہے تو اس کو سین پڑھتے ہیں، اور نقطہ والی ہے تو اسے شین پڑھتے ہیں، جیسے گیس میں سیٹی کی آواز آتی ہے شین کے ساتھ، اور بنا نقطے والی تو سین پڑھتے ہیں۔ تو اب یہ سین جب قرآن پاک میں آپ دیکھیں تو سین پڑھیں، قرآن پاک میں نقطے والی آئے تو شین پڑھیں۔ یہ میں ایک مثال دیا، ورنہ یہ الف سے لے کر یا تک سب کے اپنے مخرج ہیں، سب کے اپنے ادا کرنے کے طریقے ہیں، اس کو سیکھ لیں، اور اس کو سیکھ کر جب آپ قرآن پڑھیں گے نا تو الحمدللہ مزہ آئے گا۔ آپ کہیں گے کہ اب کہاں سیکھنے جائیں، کس کے پاس؟ تو میں عرض کیا کہ آن لائن کورسز بھی ہوتے ہیں، علماء بھی حاضر ہیں، اور الحمدللہ کتابیں بھی ہیں۔ اب تو ایسی ایسی چیزیں آ گئی کہ آدمی سیکھنا چاہے نا تو آپ کے ہاتھ میں جو موبائل نام کا ڈبہ ہے یہی آپ کو سب سکھا سکتا ہے، بس یہ کہ اس کو استعمال کرنے سیکھنے ہونا چاہیے۔ کیا کیا نہیں سیکھتے اس میں موبائل میں، جب یہ موبائل اینڈرائڈ آیا تھا نا تو پرانے لوگ جو تھے نا وہ ان سے نہیں بنتا، لیکن اب بڈھے سے بننے لگا ہے، اب بڈھے بھی چلا لیتے ہیں اینڈرائڈ۔ جب آیا تھا اینڈرائڈ مجھے یاد ہے ایسے لوگوں کو جانتا تھا میں کہ بڈھے جو ہوتے ہیں نا اپنے بچوں سے پوچھتے تھے بیٹا بتاؤ تو یہ کیسے ہوگا، یہ کیسے، وہ پہلے پوچھتے تھے، لیکن اب کوئی بڈھا نہیں ملے گا جن سے نہیں آتا ہے، وہ آ رہا ہے، اب ان کو آ رہا ہے، اس لیے آ رہا ہے کہ انہوں نے کوشش کی، محنت کی، سیکھ لیا۔ یعنی آدمی کوشش کرے تو چاند پہ جا کے جھنڈا گاڑ رہا ہے، چاند پہ جا کر کے اڑ کے جھنڈا گاڑ رہا ہے، غور کریں آپ، تو اب وہ چاند پہ جھنڈا گاڑنے والا آدمی ہے، انسان وہی ہے۔ ہمیں الف سے لے کر یا تک نہیں آتا، ہم بھی انسان ہیں، ہمارے گھر میں کتاب ہے، ہمیں ان سے پڑھنا نہیں آتا، پڑھیں اس کو، کوشش کریں اس کو یاد کریں۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔